بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا ایک خوبصورت واقعہ۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام اپنی بیٹی سے ملنے گئے۔ اس وقت علی گھر میں نہیں تھے۔ پوچھا، تمہارا خاوند کدھر ہے؟ یا رسول اللہ، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو ناراض ہو کر چلے گئے۔ بس آپس میں کوئی معاملہ میاں بیوی کا ہو گیا، ہو جاتا ہے، فطری بات ہے۔ یا رسول اللہ، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، شاید مسجد میں سوئے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام مسجد میں گئے۔ حضرت علی اس وقت مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ننگی زمین پر سوئے ہوئے ہیں اور بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور بڑی محبت سے بیٹھے، ہاتھ سے جاڑ رہے ہیں اور بدن پر مٹی جو تھی اسے جاڑ رہے ہیں۔ فرمایا، کم یا ابی تراب، کم یا ابی تراب، او مٹی والے اٹھ، او مٹی والے اٹھ۔ جا کر داماد کو راضی کر کے واپس لائے کہ یہاں کیوں پڑے ہو، چلو گھر۔ ابو تراب کا ویسے مطلب ہے کہ خاک آلود، خاک سار، لیکن حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ کنیت یہی پسند آتی ہے کہ جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ حضور کو ایک دن کسی نے خبر دی کہ حضرت علی کے بارے میں ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ جناب سیدہ کائنات تک یہ بات پہنچی تو آپ بہت پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت ناک دور۔ وہ جو اجڑی حضور علیہ السلام پر ڈالی گئی تھی، جناب سیدہ کائنات نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا اس کے ساتھ۔ پچھلی باتیں یاد آ گئیں خام خواہ آپس میں، تو جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا مزاج ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا بھی خیال کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور بیمار ہیں اور بیٹی پتہ کرنے آئی ہے۔ اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھی۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی جناب سیدہ کائنات باحیات تھی، وہ بھی 6 مہینے رہیں۔ بعد میں حضرت فاطمہ بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی۔ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے پاس بٹھایا۔ حضرت اماں عائشہ کہتی ہیں کہ حضور نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو آپ رونے لگ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نے قریب کر کے کان میں کچھ کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئی تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور علیہ السلام کیا فرما رہے تھے؟ جناب سیدہ کائنات نے فرمایا کہ اماں جی، ابا جی نے کان میں کہا تھا کہ جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ حضور کی وفات کے بعد کافی دیر گزر گئے تو اماں عائشہ نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ کہا کہ ہاں اب بتاتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ شاید ایک کا دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں۔ بیٹی کو بعد کی وفات کی اطلاع ملی تو بیٹی کیا کرے گی؟ کچھ دیر کے بعد حضور نے دیکھ کر فرمایا کہ میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گے، تو میں اس پر خوش ہو گئی۔ حضور نے اپنی وفات کی خبر دی ہے تو بیٹی رونے لگ گئی ہے، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہو گئی ہے۔ یہ ہے باپ اور بیٹی کا معاملہ۔
لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر۔